صحابہ کیسے بیٹھتے تھے کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یہ مثال ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، بیٹھے صادق الامین کے سامنے، اور وہ صحابی جھوٹ بولے، اور اس صحابی کے صدق کے متعلق اگر کوئی شک بھی کرے تو پھر ہم اس کو صادق مانیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ سچے کے سامنے بیٹھا وہ تو سچا ہے، اس سچے پہ کوئی شک کرے تو وہ خود جھوٹا ہے، وہ سچا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جھوٹ کیسے ہے؟ علامہ صاحب منہاج الدین شیخ صاحب بھی اہل علم ہے، اور بھی یہاں جاننے بوجھنے والے سارے بیٹھے ہیں، جاہل اس وقت میں کوئی نہیں، اور ہمارا سلسلہ جاہلوں کا تو ہے بھی نہیں، یہ واحد قلندریہ سلسلہ ہے جس میں علماء کرام بیٹھتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ مولوی ہی مولا والا جو تھا وہ مولوی ہی قلندر ہے، کیونکہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، قلندر ہی مولوی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مولوی مولا والا ہو تو پھر قلندر ہے۔ تو ایسے مولوی ہوں تو پھر سلام کیا کرو، ثواب ہوگا، دیکھنا بھی اچھا ہے، رولا والا نہ ہو۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، اس وقت مولوی صاحب مولوی بنے جس وقت مولائے تبریز نے مولائے روم بنا دیا۔ تو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو ایک تمثیل دی گئی کہ ادبن یوں جھک کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ تعظیم جو ہے اور جو ادب ہے یہ کہیں شرک نہیں ہے، کہیں وہ نہیں ہے، ادھر منہ نہ کرو ادھر پیٹھ کر لو لیکن منہ نہ کرو، استغفر اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ ایسے مسلمانوں کے اندر منافقین ہیں جو یہ سوچتے ہیں۔ صحابہ سے بہتر کوئی توحیدی نہیں تھا، صحابہ سے بہتر کوئی اللہ کا دوست نہیں تھا، صحابہ سے بہتر نبی کے بعد کوئی جماعت نہیں ہے، اہل بیت کے بعد کوئی جماعت نہیں ہے، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں بات ایک ہی ہے، ایک کے اندر خون کی خوشبو ہے، ایک کے اندر خصلتوں کی خوشبو ہے، دونوں طرف خوشبو محمد، ادھر خوشبو خون میں ہے ادھر خوشبو عادتوں میں ہے، خصلتوں میں ہے، صحبت سے لیا ہے انہوں نے خون سے لیا ہے، دونوں طرف اس میں محمد ہی چل رہا ہے۔ تو پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تو بات ادب کی ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے بھی محمد کے آگے سر جھکا ہوا ہے، پتہ لگا شرک نہیں ہوگا، اللہ کو مان کر پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اگر سر جھکے تو یہ شرک نہیں ہے، یہ کمال ادب ہے اور یہ سنت صحابہ ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور دوسرا میں کہوں گا پرندے یہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو پرندے تھے وہ فرشتے تھے، وہ پرندے نور کے فرشتے تھے، اللہ نے بھیجا میرے محبوب کے سامنے، وہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تم سروں پر بیٹھے رہو تاکہ وہ نہ سر اٹھائیں نہ ادب میں کمی واقع ہو۔ دوسرا میری محمد کی اطاعت میں بیٹھے ہیں، اے ملائکہ جاؤ ان کے سروں پہ بیٹھ کے ان کی مدد کرو، ان کی تائید کرو۔ بھئی حسان بن ثابت کی تائید ہوئی ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ ہی مدد و تائید کرتا ہے تو حسان بن ثابت کی تائید تو جبرائیل ہی نے کی ہے۔ پتہ چلا اللہ کے علاوہ بھی مدد بھی ہے، تائید بھی ہے۔ چیمہ صاحب مدد بھی ہو سکتی ہے، تائید بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک شبہ شرک کوئی گنجائش نکلتی نہیں ہے۔ اللہ موجود ہے، پیارا محمد موجود ہے، نبی و رسول موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا موجود ہے، اور حضرت حسان بن ثابت الانصاری وہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا جبرائیل تیری تائید کر رہا ہے۔ تائید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد۔ کیوں کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا تھا، وہ تو نعت پڑھ رہا تھا۔ اب مدد عبادت میں ہوتی ہے یا نعت میں ہوتی ہے، یہ فیصلہ تم خود کر لو۔ عبادت نہیں کر رہا تھا، وہ تو میرے مصطفیٰ کا نغمہ گا رہا تھا، گیت گا رہا تھا، قصیدہ پڑھ رہا تھا، تعریف بیان کر رہا تھا۔
تعریف کیا ہوتی ہے؟ وہ جو جسم ہے اس کی تعریف ہے. یہاں نبوت کی تعریف نہیں ابھی کر رہا تھا، شان کی ابھی تعریف نہیں ہے، ابھی جسم کی تعریف ہے، جسم کی تعریف ہے. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ یہ سوال اٹھتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھا کرو. تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، یہ سمجھو یہ باتیں. وقت آخر ہے، قیامت صغریٰ ہے، یہ دور فتن ہے. دنیا انڈنگ کی طرف جا رہی ہے، وبائیں پھوٹ رہی ہیں. بچے کا وہ ہو جس کو مدد مصطفیٰ حاصل ہوگی. مدد مصطفیٰ جو ہے وہ محبت مصطفیٰ میں ہے. محبت مصطفیٰ کا نام ہی محبت مشن ہے. تمہیں جو جمع کیا ہے 10 یا 15 منٹ میں بس ختم کرنے لگا. میں نے کہا جب کام شروع ہوتا ہے تو یہ سارا نظام ہی صحیح ہونا چاہیے. میں جتنا پیار بھی ہے اتنی سختی بھی ہے، کیونکہ شداء علی الکفار، جب بات اپنے عشق کی ہو تو کرنے والا دوست ہوتا ہے، دوست کے ساتھ رحم ہوتا ہے. جب بات غیر محبت کی ہو پھر اپنا نہیں غیر ہوتا ہے، اور غیر وہی ہے جس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے. تو دونوں باتیں جو ہیں یہ پھر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. اللہ ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے. تو وقت آخر ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ کچھ بھی نہ کر. میں چیلنج کہہ دے کے کہتا ہوں، صرف اپنے اندر محبت نبی، محبت محمد، محبت مصطفیٰ رکھ لے، بندے کا بچہ بن جا. اب تیرے ہر چیز فیل ہو چکی ہے. خانہ کعبہ بند، مسجدیں بند، بڑے بڑے مزارات بند. بعض لوگوں نے کہا مزارات بند ہے، میں نے کہا وہ اللہ کا گھر بھی بند ہے. مسجدیں اللہ کا گھر ہے بند ہے، ایک نہیں سارے گھر بند. چلو ایک گھر تو کھلا رکھتا، جو بڑا گھر تھا وہ بھی بند. اور جو کہتے تھے کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، ایک نہ نظر آنے والے جراثیم سے ڈر کے ہی مر گئے ہیں. یہاں تو ڈرا ہی کوئی نہیں، مرا بھی کوئی نہیں. یہ پکے توحیدی ہیں. ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں. ہم نے اللہ کو مانگا اور اللہ سے مانگا، محمد مانگا. جب اللہ کو مانگا، جب اللہ کو مانا، اللہ سے مانگا، پیارا محمد مانگا. محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف نام اس لیے لے رہا ہوں، ادب ہے جلدی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، جلدی بیان کرنے کے لیے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مانگا تو آپ نے کہا جب مجھے مانگا تو میری کچھ کرنیں ہیں، بس اب تم نے مجھے مانگ لیا ہے. اگر سچے دل سے مانگا تو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ کرنیں خود تم تک پہنچ جائیں. تو جب ہم نے سچے دل سے محمد کو مانگا، محمد مل گئے. اللہ کو مانا اور محمد کو مانگا، محمد کریم مل گئے تو وہ کرنیں بھی 4 اور مل گئیں. حسین و حسن، فاطمہ، علی، حیدر قرار، یہی تو ہے محمود میرا، یہی تو ہے محمود میرا، ایک ہی سچا پیار. علی و فاطمہ، حسن و حسین، علی و حیدر قرار، یہی تو محمود ہے میرا، ایک ہی سچا پیار. پھر وہ کرنیں مانگنی نہیں پڑی، خود بخود مل گئیں. اب پتہ چلا کہ اگر سچا پیار محمد کریم سے ہو تو یہ جو 4 کرنیں ہیں نا اس میں محمد کی، اس جسد محمد کی، اس ذات محمد کی، اس نور محمد کی، اس سے 4 اور نور پھوٹ رہے ہیں. وہ چاروں کے چاروں نور مانگنے نہیں پڑتے. ایمان سچا ہو تو یہ خود چاروں پاس ہوتے ہیں. اور اگر یہ 4 پاس نہ ہو تو تیرا ایمان ابھی کچا ہے، پکا نہیں ہے. کسوٹی بیان کر دی ہے. اب غور ہے مسلمان تو خود کر لے. میرا کوئی مسلک نہیں، نہ میں کسی وہابی کو کافر کہتا ہوں، نہ اہل حدیث کو، نہ دیوبندی کو، نہ شیعہ کو، نہ کسی اور کو. ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز سے کافر ہو کے اللہ کے ہو جاؤ.